الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ عشاء کے بعد کا جو وقت ہے یہ آن لائن میرا درس قرآن کا ٹائم ہے۔ جو لوگ مارچ مہینے سے لاک ڈاؤن میں سن رہے ہیں، اسی لیے آج بھی میں وہی کام کروں گا، درس قرآن ہی دوں گا اور معمول کے مطابق تفسیر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے آپ حضرات کو یہ مجھے اندازہ اور تاثر بھی دلانا ہے کہ جو بات ہم سنتے رہتے ہیں وہ حقیقت ہے، کہ ہم سنتے ہیں کہ قرآن میں انسان کی زندگی کے لیے، دینی زندگی کے لیے ہر چیز کی رہبری اور گائیڈ لائن موجود ہے۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ اصل مجھے چلتا ہی نہیں ہے، مجبوری میں پہنا ہوا ہے، مجھے چلتا نہیں ہے یہ مائک۔ تو قرآن کے اندر ہسبینڈ وائف کی پرسنل لائف کیسی ہونی چاہیے اس کی بھی گائیڈ لائن موجود ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں نے قرآن کی آیت ہی کو آج کی مجلس کے لیے بنیاد بنایا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کے سامنے اتنا بڑا بینر لگا ہوا ہے اور جو پوسٹر میں آپ نے ٹائم پڑھا تھا کہ اتنے بجے مجلس مکمل ہوگی، اس وقت کے اوپر مجھے اس موضوع پر بولنے کے لیے یہاں موقع دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام مینیج کرنے والوں کی طرف سے آپ کے لیے ایک لیسن بھی ہے۔ کیا لیسن ہے اس میں؟ کہ پہلی رات میں دلہن آنے کا جو ٹائم ہوگا اس وقت دلہن نہیں آئے گی، اس کے لیے آپ کو انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ سوچیں گے کہ ابھی ونٹر کی، سردیوں کی، ٹھنڈی کی رات ہے، 7:45 بجے عشاء ہو جاتی ہے، تو 9 بجے تو میری دلہن میرے روم میں آ ہی جائے گی۔ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، ہو سکتا ہے 10 بجے بھی آئے یا 11 بجے بھی آئے۔
تو یہ پروگرام مینیج کرنے والوں نے یہ سسٹم رکھ کر کے آپ کو لیسن دیا ہے، پریکٹیکلی لیسن اس کو کہتے ہیں۔ پھر ایک بات اور میں آپ کو عرض کروں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ مفتی لفظ لگا ہوا ہے، تو اور میں آپ کو کہہ دوں کہ میں اس وقت پر آپ کے سامنے جو کچھ کہوں گا وہ قرآن کی تفسیر ہے، حدیث پاک ہے اور شریعہ گائیڈ لائن ہے۔ میں کوئی سیکسولوجسٹ نہیں ہوں، بہت صاف لفظوں میں کہنے کا عادی ہوں۔ ایک اور بات بھی میں وضاحت کر دوں کہ اس وقت میرے لیے یہ باتیں بیان کرنے میں کچھ الجھنیں ہیں، کچھ کرائسس ہے میرے لیے، اور وہ کرائسس کیا ہے کہ بیڈ روم کے اندر کی بات کرنی ہے اور اوپن ہال میں بات کرنی ہے۔ بات کرنی ہے بیڈ روم کے اندر کی اور کرنی ہے اوپن ہال میں، بلکہ ون سٹیپ اور فارورڈ میں آپ کو کہوں، اوپن اسکائی پر میں بات کر رہا ہوں اس وقت، اس لیے کہ ابھی کہاں گئے وہ آل داؤد، وہ اعلان کر رہے تھے نا کہ یہ لائیو بھی آ رہا ہے، تو صرف اوپن ہال میں نہیں ہوں، اوپن اسکائی میں ہوں میں۔ اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے پہلے ہی یہ انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ میں اس وقت شریعہ گائیڈ لائن آپ کے سامنے پیش کروں گا، شریعت کیا کہتی ہے۔ اور اس وقت کا ٹاپک جو ہے وہ اگرچہ فرسٹ نائٹ ہے، لیکن اگر کچھ پرنسپلز، کچھ سدھانت، کچھ اصول کو سامنے رکھا جائے تو ہر شب زفاف ہوتی ہے۔ زرغباً تستد رغباً، تو پھر ہر شب زفاف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ جن کی پہلی رات ہو انہی کے لیے ہیں، سب مسلمانوں کے لیے یہ رہبری ہے۔ اور برادر مکرم مفتی طاہر صاحب کو میں مبارکباد دوں گا، بہت اہم پروگرام انہوں نے، ان کی ٹیم نے آج مینیج کیا ہے، بہت ضروری اور حالات کے اعتبار سے موسٹ امپورٹنٹ یہ پروگرام انہوں نے پیش کیا ہے۔ لیکن ایک اور میرے لیے الجھن ہے، اس لیے کہ عامتاً لوگ فرسٹ نائٹ میں سوتے نہیں ہیں، جتنے بھی ایکسپیرئنس والے لوگ ہیں وہ میری اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور مجھے انہوں نے باقاعدہ لکھ کر کے دیا ہے کہ only 30 minutes for you، لکھ کے دیا ہے انہوں نے، مفتی صاحب نے سگنیچر کر کے، اور مفتی کی سگنیچر ہو جائے تو اس کے آگے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر مجھے یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ بیان نہ کریں ورنہ آپ بیان بہت لمبا کرتے ہیں، اسی لیے آپ ٹو دا پوائنٹ نوٹ کر کے لائے۔ میں نے کہا یہ حکم بھی پورا کریں گے، تو میں نے کہا میں اپنی بات کیوں سناؤں،
ہم سب کے استاد اور مرشد حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، اللہ صحت عافیت کے ساتھ آپ کی عمر کو باقی رکھے۔ تو حضرت کا ہی ایک ٹاپک میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں نے ہی حضرت کو کچھ سوال کیے تھے رائٹنگ میں بہت سال پہلے، تو حضرت نے اس کے جواب لکھے تھے خود، تو وہی ٹاپک میں لے کر کے آیا آپ کے سامنے۔ میں اس کے اندر صرف مسالہ مرچ ملاؤں گا، اتنا کروں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ اصل گوشت ہوتا ہے، مسالہ تو ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، جو گائیڈ لائن ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ قربان جاؤں اللہ پر، اپنے خالق و مالک پر، جہاں ہسبینڈ اور وائف کی پرسنل اور بیڈ روم کی لائف کو اس مالک نے بیان فرمایا، اسی آیت کے اندر ایک حصہ، دا ون پارٹ ہسبینڈ وائف کی پرسنل لائف کا ہے، تو سیکنڈ پارٹ آف دا آیت یہ آخرت اور قیامت کے متعلق ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ہی آیت اور اس کا ایک حصہ بیڈ روم کی لائف کا ہے، تو اسی آیت کا دوسرا حصہ قیامت کے میدان کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا۔ کیا اس مالک کی شان ہے؟ اس میں بہت سے تفسیری نقطے ہیں، بس ایک پوائنٹ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ وہ مالک، وہ اللہ ہمارے پیدا کرنے والے، وہ ہم کو یہ لیسن دے رہے ہیں، یہ ہم کو سبق دے رہے، پاٹھ پڑھا رہے ہیں۔ اے میرے بندو، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اتنے زیادہ تم اپنی ضرورت پورا کرنے کے اندر ڈوب مت جانا کہ قیامت اور آخرت کو تم بھول جاؤ۔ اس دن کو بھی تم یاد رکھنا۔ مالک یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بیڈ روم کی پرسنل لائف کے اندر چار دیوار میں جہاں ڈور بند ہوتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، وہاں تم اپنی وائف کے ساتھ ہر چیز کرنے کے اندر فری اور آزاد نہیں ہو۔ وہاں بھی تم اپنے مالک کے آرڈر، حکم اور گائیڈ لائن کے تابع اور پابند ہو۔ وہ مالک یہ بتلانا چاہتے ہیں ہم کو، اے میرے پیارے لاڈلے بندو، اس بیڈ روم کی لائف کے اندر تم بیوی کی محبت اور پیار کے اندر میری محبت کو بھول مت جانا، میرے پیار کو مت بھول جانا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، ایک دن اس مالک کے سامنے جانا ہے۔ بڑی حکمت ہے، ایک آیت کے اندر دو چیزیں ایک ساتھ بیان فرمائی، اور بیچ میں ایک اسپیشل آرڈر دیا، واتقوا اللہ۔ جو آرڈر خانقاہ میں دیا جاتا ہے، جو حکم خانقاہ کے اندر بیٹھ کر کے دیا جاتا ہے، وہی حکم بیڈ روم کی لائف میں دیا جا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر ڈر کے رہنا، خدا کا ڈر سامنے رکھنا
کتنی بڑی عجیب باتیں ہیں وہ مالک کی، جہاں اس مالک نے ہماری انسانی جذبات کی قدر کی، وہیں پر ہمیں قیامت کا دن یاد رکھنے کی بھی ترغیب دی۔ یہ آیت کیوں آئی اللہ کے یہاں سے؟ اس کو یہ ہمارے مولانا حضرات، علماء حضرات شان نزول کہتے ہیں۔ شان نزول کا میننگ ہے قرآن کی بہت ساری آیتیں جو دنیا میں آئی تو اس کے پیچھے کوئی ہسٹری ہے، اس کے پیچھے کوئی پس منظر ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص سٹوری ہے، تب جا کر کے اللہ نے یہ آیت اتاری۔ تو میں آپ کو وہ پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آیت آئی کیوں۔ مکہ اور مدینہ دونوں کا کلچر بڑا ڈیفرنٹ کلچر تھا، اور یہ تو دنیا کے اندر ظاہری بات ہے کہ جہاں سٹی بدلتی ہے کلچر بدلتا ہے۔ تو مکہ کا کلچر، مدینہ کا کلچر ڈیفرنٹ کلچر ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ان کا کلچر ڈیفرنٹ تھا، یہاں تک کہ ہسبینڈ وائف کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی مکہ کا کلچر الگ، مدینہ کا کلچر الگ، ڈیفرنٹ کلچر ہے دونوں کا۔ اور میں آپ کو اوپنلی سمجھاؤں تو مکہ کے لوگ سیکس کے اندر بہت ایکسپرٹ لوگ تھے۔ مکہ کے لوگ اپنی وائف کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ الگ الگ طریقے سے سیکسول انٹرکورس کیا کرتے تھے، جمع کرتے تھے، صحبت کرتے تھے، اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ سیکسول انٹرکورس کے اندر مکہ کے لوگ بہت ایکسپرٹ تھے۔ وہ لوگ بیوی کے ساتھ الگ الگ طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ لیکن ایک پوائنٹ امپورٹنٹ یاد رکھنا کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے عورت، بیوی کی، جس کو ہم شرمگاہ کہتے ہیں، وجائنا، وہ شرمگاہ، وجائنا، پیشاب کی جگہ، اسی کو اللہ تعالی نے کھیتی کی جگہ بتلایا ہے کہ یہ تمہاری کھیتی کرنے کی جگہ ہے۔ اٹ از یور فارم اینڈ پیلیس آف دا فارمنگ، وہ تمہاری کھیتی کرنے کی جگہ ہے کہ وہاں تم کھیتی کرو۔ چونکہ اس وقت تکلیف میرے سامنے یہ ہے کہ ہمارے گجراتی کے شبد بہت بھونڈے اور ڈینجر ہے۔ اردو میں آپ کو کہوں، عربی میں کہوں فرج، تو شاید دماغ میں فرج ہی نہ آوے، اسی لیے مجھے سمجھانے کے لیے یہ کہنا پڑا ہے۔ اب انگریزی بھی میں آپ کی آسانی کے لیے بولوں تو سب لوگوں کے لیے انگریزی سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ انگریزی میں وجائنا کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو، فرج کو، پیشاب کی جگہ کو۔ تو مکہ کے لوگ عورت کی جو یہ شرم کی جگہ ہے، وجائنا ہے، پیشاب کی جگہ ہے، اسی کے اندر الگ الگ طریقے سے وہ لوگ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ انٹرکورس ان کا الگ الگ طریقے سے تھا، جمع، صحبت، ضرورت پوری کرنا الگ الگ طریقے سے تھا۔ اور مدینہ کا کلچر بالکل الگ تھا، اور مدینہ کا کلچر الگ ہونے کا ریزن، بہت بڑی وجہ اور کارن یہ تھا
کہ مدینہ کے لوگ امپریس تھے یہودی کلچر سے. مدینہ میں جوئس لوگ بہت رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، خیبر، یہ سب یہودی جوئس لوگ رہتے تھے. اور جوئس کلچر کا بہت بڑا اثر تھا مدینہ کے لوگوں کے اوپر. اور جوئس لوگوں کی فیلنگ کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی جوئس لوگوں کی، کہ اگر کوئی آدمی اپنی وائف سے، اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے انٹرکورس کرتا ہے، جمع کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، کیسے؟ بیوی کو الٹا سلا کر کے. جمع کرے گا، انٹرکورس کرے گا بیوی کی پیشاب ہی کی جگہ میں، وجائنا ہی میں کرے گا، لیکن الٹا سلا کے کرے گا. تو ایسی صورت کے اندر اگر عورت کو پریگننسی ہوئی، عورت کو حمل ہوا، تو جو بچہ پیدا ہوگا تو بیبی، بچہ، اس کی آنکھ خراب ہوگی، اس کی باڈی کے اندر کوئی فالٹ آئے گا، کوئی خامی آئے گی، کوئی عیب آئے گا. یہ مدینہ کے لوگوں کی فیلنگ تھی. اور اتنے سارے علماء اور مفتیوں کے بیچ میں بول رہا ہوں، قرآن کی معتبر تفسیروں کے حوالے سے بول رہا ہوں، حدیث پاک سے بول رہا ہوں میں. تو یہ بہت بڑی ڈیفرنٹ فیلنگ تھی. مکہ کا کلچر یہ کہ عورت کے ساتھ اس کی وجائنا میں، پیشاب کی جگہ میں کسی طریقے سے بھی انٹرکورس کرو، اپنی ضرورت پوری کرو، جمع کرو، صحبت کرو. یہ کلچر آف دا مکہ. اور کلچر آف دا مدینہ کیا؟ اونلی اینڈ اونلی ون وے، ایک ہی طریقہ. عورت کو سیدھا سلا کر کے انٹرکورس کرو، اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرو. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا طریقہ اپنایا تو مدینہ والے اس کو بہت گندا سمجھتے تھے، بہت برا سمجھتے تھے، اور اس کو یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے جو بیبی آئے گا، جو بچہ آئے گا، اس کے باڈی میں، اس کے بدن میں کوئی فالٹ آئے گا، عیب آئے گا، خامی آئے گی، کوئی نقص آئے گا. اب ٹو کلچر کے اندر جب پلس مائنس ہوتا ہے تب جا کر کے کچھ آواز اٹھتی ہے. اب ٹو کلچر پلس کب ہوئے؟ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں. یہ ایک سوچنے کی بات میں آپ کو کہتا ہوں. ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم نے کیا سمجھا؟ ہجرت کی تو اتنی ساری برکتیں ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اب جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں تو میرج ایشوز بھی آئے، شادی کے مسائل بھی آئے. اسی لیے کہ جو مہاجرین صحابہ آ رہے ہیں ان میں سے بہت ساری صحابہ کی وائف سی از نان مسلم، وہ مسلمان نہیں تھی، ایمان نہیں لائی، اور وہ صحابی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. اب مدینہ آنے کے بعد ان کی شادی ہو رہی ہے مدینہ میں، مکہ والوں کی. اب دھیان سے سنیے، پہلے مہاجری صحابی کی شادی ہوئی مدینہ میں ایک انصاری عورت سے. اب یہاں ٹو کلچر ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، دو کلچر ایک ساتھ ہو رہے ہیں پرسنل لائف میں. دیکھیے اس کی کتنی برکتیں سامنے آتی ہے جب دو کلچر میچ ہو رہے پرسنل لائف میں، فیملی لائف میں، کہ ایک مکہ کے مہاجری صحابی کی شادی ہوئی مدینہ کی ایک انصاری عورت سے. تو میں نے آپ کو شروع میں بتلایا نا کہ مکہ والے سیکس میں بہت ایکسپرٹ لوگ تھے. تو مہاجری صحابی نے کیا کیا؟
اپنی بیوی کے ساتھ الگ الگ طریقے سے، پدھتی سے، ڈیفرنٹ ویز سے انہوں نے انٹر کورس کی، ٹرائی کی، کوشش کی، جمع کرنے کی کوشش کی، صحبت کرنے کی کوشش کی. کرنا ہے اسی جگہ پر، وجائنا میں، فرج میں، شرمگاہ میں، پیشاب کی جگہ میں، لیکن ڈیفرنٹ طریقے سے. تو وہ بیوی ایک دم یہ ہو گئی، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو گندا کام ہے، یہ تو بہت برا کام ہے، یہ تو ڈٹی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی میریڈ وتھ یو، میں نے شادی کی ہے، اب اس میں کون سی گندگی کی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، سوری، اونلی ون وے اینڈ دا ون ٹائپ، ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریقہ، ایک ہی پدھتی، کوئی دوسری چیز نہیں. اب دھیان سے سنا، رات تو جیسے ویسے گزر گئی، صبح ہوئی. اس دن کی صبح کے اندر مدینہ میں ٹاک آف دا ٹاؤن اگر کوئی ایشو تھا تو یہی ایشو تھا. پورے مدینہ کے اندر ٹاک آف ٹاؤن، پورے شہر کے اندر مدینہ میں جہاں دیکھو وہاں یہی چرچا، یہی بات، یہی ٹاپک. ٹاک آف دا ٹاؤن اس دن مدینہ میں یہی چیز تھی کہ مکہ والے کیسے لوگ ہیں، یہ ہجرت کر کے آئے وہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ ایسا گندا کرتے ہیں، ایسا گندا کرتے ہیں، ایسا گندا کرتے ہیں. پورے مدینہ میں یہی ٹاک آف ٹاؤن ہے اس دن. اور ظاہر بات ہے کہ جو ایشو ٹاک آف ٹاؤن ہوگا وہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گیا. حضور سب خبر رکھتے تھے. حدیث میں ہے کہ سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں جو ایشوز ہوتے تھے اس پر اللہ کے نبی کی باریک نظر تھی. ڈیپ میں جا کر کے وہ واچ رکھتے تھے سوسائٹی کے ایشوز کے اوپر. تو حضور تک بھی یہ بات پہنچی کہ یہ ایشو ہے. کل رات میں 2 کلچر مچ ہوئے، ایک مکہ کا کلچر، ایک مدینہ کا کلچر، اور اس میں یہ ایشو کھڑا ہوا ہے کہ مکہ والے اپنی بیوی کے ساتھ وجائنا ہی میں انٹر کورس کریں گے، جمع کریں گے، صحبت کریں گے، لیکن الگ الگ طریقے سے. اور مدینہ والے نہ کہتے ہیں اس کو. اب کون صحیح کون غلط؟ مکہ والے غلط، مدینہ والے صحیح. کون صحیح کون غلط؟ سبحان اللہ. اس وقت تو فیصلے سیدھے ڈائریکٹ آسمان سے آتے تھے. ہے نا، ایک صحابی حضور کے انتقال پہ بہت رو رہے ہیں. پوچھا کیوں؟ تو کہا آسمان والوں کا، زمین والوں کا آسمان والوں سے جو کانٹیکٹ تھا نا وہ ختم ہو گیا. رونا اس پہ آ رہا ہے، یعنی وحی بند ہو گئی، قرآن کا اترنا بند ہو گیا. جب تک یہ رحمت للعالمین دنیا میں تھے، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینی ایشو، اینی کویسچن، کوئی بھی سوال، کوئی بھی پرابلم، سولوشن کیم فرام اسکائی. آسمان سے سوالوں کے جواب آتے تھے. اس رحمت للعالمین جب تک دھرتی پر زمین میں موجود تھے، ہر مسئلے کا حل آسمان سے ہوتا تھا. تو حضور کے کان تک یہ ایشو پہنچا، یہ سوال پہنچا، یہ مسئلہ پہنچا. سبحان اللہ. جبرائیل اللہ کے یہاں سے پیغام لے کر کے آئے اور وہ پرماننٹ سولوشن تھا قیامت تک کے لیے. ایسا سولوشن ہوا، ایسا مسئلہ حل ہوا کہ قیامت تک کے لیے وہ حل ہوا. اللہ نے فیصلہ کر دیا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. یہ پرماننٹ سولوشن ہے اس ایشو کا.
اور وہ قیامت تک کے لیے سولوشن ہے. اس مالک نے کتنی پیاری مثال دی، ایگزامپل دیا، کتنا حسین، کتنا پیارا ایگزامپل دیا. کیا کہا؟ ایک فارم ہوتا ہے، کھیت ہوتا ہے، اور اس فارم کے اندر ایک سیڈ ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، اور ایک فارمر ہوتا ہے، کھیڑوت ہوتا ہے. اس اللہ نے ہم کو ایگزامپل سمجھانے کے لیے کا فارم، کھیت، باغ، واڑی کا وہ تمہاری عورت ہے. یور وائف اینڈ یور جو پارٹنر آف دا لائف سیز فار یو از اے فارم. وہ تمہاری زندگی کے لیے ایک کھیت ہے، ایک باغ ہے، ایک واڑی ہے. اور شوہر، ہسبینڈ، ہی از اے فارمر، وہ کھیڑوت ہے، وہ کسان ہے. اور اندر جو شوہر اپنی منی، جس کو گجراتی میں ویریہ کہتے ہیں، سپم، انگریزی میں سپم کہتے ہیں، عربی میں منی کہتے ہیں، گجراتی میں ویریہ کہتے ہیں، کا وہ جو بیوی کے اندر جاتا ہے وہ سیڈ ہے، وہ بیج ہے جو اس کے اندر جاتا ہے. اور مالک نے ہم کو سمجھایا کہ تمہاری بیوی، تمہاری وائف تمہارے لیے کھیت ہے، تمہاری کھیتی ہے، تمہارا فارم ہے. تم جس طریقے سے بھی اس کے ساتھ کرنا ہو کرو، لیکن صرف وجائنا میں، فرج میں، پیشاب کی جگہ میں، آگے والی شرم کی جگہ کے اندر، بس اسی کے اندر ہونا چاہیے. باقی اس کے لیے جو طریقہ تم اپنانا چاہو تم اپناؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا. یہ ہے گائیڈ لائن آف دا قرآن، شریعہ گائیڈ لائن. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. انا یہاں کیف کے معنی میں ہے، علماء کے فائدے کے لیے بتلا دو. فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ جس طریقے سے تم کو اپنی باڑی میں آنا ہے، باڑی میں چاہے مین دروازے سے آؤ، چاہے پیچھے کے دروازے سے آؤ، چاہے رائٹ والے دروازے سے آؤ، چاہے لیفٹ والے دروازے سے آؤ، چاہے چل کے آؤ، چاہے بیٹھ کے آؤ، لیکن آنا ہے باڑی کے اندر. اس کے علاوہ کسی اور جگہ جانا نہیں ہے. یہ ہے قرآن نے پرماننٹ سولوشن کر دیا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک گائیڈ لائن بتلا دی. اب اس کی روشنی میں خلاصہ کیا نکلا؟ میں آپ کو خلاصہ سنا دوں. عورت کی، بیوی کی جو وجائنا ہے، جو شرم کی آگے والی جگہ ہے، جو پیشاب کی جگہ ہے، جو فرج ہے، اس کے اندر شوہر اس کے ساتھ انٹرکورس کر سکتا ہے، سیکسول انٹرکورس کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے، شاریرک سکھ پراپت کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے. چاہے اس کے لیے کوئی بھی پدھتی، کوئی بھی طریقہ اس کے لیے اپنانا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی، قرآن نے اس کی پرمیشن دی ہے. اب میں سائٹ پر ایک دو باتیں اور بتلا دوں. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے اندر. مس انڈرسٹینڈنگ تو سمجھتے ہو نا؟ سمجھتے ہو مس انڈرسٹینڈنگ؟ سمجھتے ہو مس انڈرسٹینڈنگ؟ میں بیرون میں جب ہم حضرت کے ساتھ ہوتے ہیں تو میں انگریزی بہت استعمال کرتے. ایک دن حضرت مجھے فرمانے لگے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کا معنی معلوم ہے؟ حضرت نے مجھے پوچھا. تو میں کہا حضرت آپ فرمائیے کیا معنی ہے؟ تو مجھے کہا سن، اس میں 3 لفظ ہے، مس انڈرسٹینڈنگ.
मिस अंडरस्टैंडिंग. मिस बमाना कुंवारी लड़की, मिस माना कुंवारी लड़की, अंडर बमाना नीचे, स्टैंडिंग के माने खड़ी हुई है. मिस अंडरस्टैंडिंग. इसीलिए तो इनको मजा आया. ये खुद हजरत ने मुझे सीखा सुनाया लतीफा. तो इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग मैं आपकी दूर करना चाहता हूं. वो क्या, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि मेरी बीवी है तो बीवी को पीछे वाली जगह से, यानी टॉयलेट वाली जगह से, जहां से टॉयलेट आता है, उस जगह से भी सेक्स करना मेरे लिए सही है. बहुत से लोग ऐसा समझते हैं. उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग में दूर करना चाहता हूं कि अपनी बीवी को पीछे वाले टॉयलेट वाले रास्ते से सेक्स करना, जिसको एनल सेक्स कहा जाता है, एनल सेक्स की इस्लाम के अंदर परमिशन नहीं है. इट इज ए हराम. ये हराम है, नाजायज है. एनल सेक्स, बीवी के साथ पीछे का रास्ता, टॉयलेट का रास्ता, उसके अंदर उसके साथ सोहबत करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, जिमा करना, सोहबत करना, ये हराम है, नाजायज काम है. अच्छी तरह समझ लो इस मसले को. और जब बात निकली है तो एक मसला और बतला दो. ये जो आयत है ना, जो अभी मैं आपको सुना रहा हूं तफसीर करके, उससे ऊपर एक आयत भी समझा दो आपको. वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अदा फातज़िलुन निसा फिल महीद वला तक़रबूहुन्न. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन बाय द सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन. सहाबा ने सवाल किया. वयसअलूनका अनिल महीद, इसीलिए कि इसके अंदर भी जो है ना डिफरेंट कल्चर थे. इस मसले के अंदर भी डिफरेंट कल्चर. वन द कल्चर ऑफ द जूइश कल्चर एंड द सेकंड कल्चर ऑफ द क्रिश्चियन कल्चर. मदीना में एमसी हैज के बारे में, मासिक धर्म के बारे में डिफरेंट कल्चर थे. यहूदी लोग, उनका कल्चर क्या था? वो यूं समझते थे कि औरत को एमसी आया हो, मासिक धर्म आया हो, हैज आया हो, उन दिनों के अंदर औरत सी इज एनिमल, वो जानवर की तरह है. उसको घर में भी नहीं रखते थे. घर के पीछे एक शेड बनाते थे, शेड, छोटा सा रूम बनाते थे कि वो हैज के दिनों में, एमसी के दिन में औरत को उस शेड में भेज देते थे. उसके साथ रहना, उसको टच करना, उसको हाथ लगाना, उसके हाथ से पका हुआ खाना खाना, उसके हाथ का पानी पीना, उसके साथ एक बिस्तर पर सोना, ये यहूदी कल्चर के अंदर वो लोग हराम समझते थे. इतना खतरनाक उस जमाने में इस मामले में यहूदी कल्चर था. और क्रिश्चियन कल्चर क्या था मदीना में? मदीना में क्रिश्चियन लोग भी थे, यहूदी भी थे. तो क्रिश्चियन कल्चर ये था कि वो लोग एमसी में, मासिक धर्म में, हैज के दिनों में औरत को नॉर्मल लेते थे कि जैसे कि आम हालात में औरत के साथ जो करना हो करो. तो एमसी के दिनों में, हैज के दिनों में, मासिक के दिनों में नॉर्मल जो करना हो करो. ये डिफरेंट कल्चर थे एमसी और हैज के बारे में. एक तरफ यहूदी कल्चर, एक तरफ क्रिश्चियन कल्चर. सहाबा ने हुजूर को सवाल किया. आज हमारी कमी है कि हम उलमाए किराम को, मुफ्तियान इज़ाम को, दारुल हम्द के जिम्मेदारों को आकर जो सवाल करने चाहिए वो नहीं करते, जो सवाल करने चाहिए वो नहीं करते. एक जिम्नन बात बतलाऊं साइड में.
میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ جب حیات تھے تو سال میں ایک مرتبہ، کبھی 15 دن کے لیے، کبھی 1 مہینے کے لیے سورت ڈابھیل حضرت کی تشریف آوری ہوتی تھی۔ سورت میں بھی 4 روز 5 روز ساحل پر قیام ہوتا تھا، مغلی سرا میں، مرکز پر بھی حضرت کی مجلسیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ 5 دن کے بعد حضرت نے ایک دن فرمایا، میں 5 روز سے ہوں یہاں پر، جو بھی آ رہا ہے سوال یہ کر رہا ہے، یہ سود کا یہ مسئلہ کیا، انٹرسٹ کا یہ مسئلہ کیا، بیمے کا یہ مسئلہ کیا، فلانے کا یہ مسئلہ کیا، کہ 5 دن میں اللہ کے ایک بندے نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ میرا تعلق میرے اللہ سے کیسے صحیح ہو جاوے، میں کیسے میرے اللہ کا سچا بندہ بن جاؤں۔ کا جو سوال کرنا تھا وہ تو کوئی پوچھنے ہی نہیں آتا، اور سارے لوگ کون سا بیمہ حلال اور کون سا یہ حلال کون سا یہ پوچھنے آتے۔ تو آج ہمارے اندر بھی یہ کمی ہے، ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ جو سوال علماء کرام سے ہمیں پوچھنے چاہیے وہ ہم نہیں پوچھتے، کہ میری پرسنل لائف میں، میری فیملی لائف میں، میری بیڈ روم لائف کے اندر مجھے اپنی وائف کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی، یہ بھی پوچھو آ کر کے۔ 6 مہینے پہلے ہال نہیں بک کراتے میرج کے لیے؟ 6 مہینے پہلے باورچی کو بک نہیں کراتے؟ کتنے باپ ایسے ہیں لڑکی کے لڑکوں کے جو اپنے بیٹے اور بیٹی کو کہتے ہو کہ بیٹا تو اب شوہر بن رہا ہے، بیٹی تو اب ایک دلہن اور بیوی بن کے جا رہی ہے، تو اسلام نے تمہارے لیے کیا رسپانسبلٹی، کیا تمہاری ذمہ داریاں دی ہے، کیا حقوق ہے، کیا رائٹس ہے، اس کو بھی تو پڑھ لے، وہ بھی تو سیکھ لے۔ یہ سیکھو، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے یہ سوال بھی کیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض، ماسک، MC ہو تو اس پیریڈ میں، اس ٹائم کے اندر عورت کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اور عورت کی وجائنا، اس کی شرمگاہ کے ساتھ ہم لوگوں کا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، یہ صحابہ نے سوال کیا۔ تو آسمان سے خدا کے یہاں سے جواب آیا، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ کتنی زبردست گائیڈ لائن بتلائی کہ جب MC ہو، ماسک دھرم ہو، حیض کا ٹائم ہو، حیض کا پیریڈ ہو، تو عورت کے ساتھ سیکسول انٹروڈکس نہیں ہونا چاہیے، جمع نہیں ہونا چاہیے، صحبت نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ایک بستر پر سو، اس کے ہاتھ سے پکا ہوا کھاؤ، اس کے ہاتھ کا پانی پیو، اس کے ساتھ گھر میں رہو۔ اللہ کے نبی ماں عائشہ کے ساتھ ایک بستر پر سوتے تھے، حضور سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ ماں عائشہ کو ماسک ہوتا تھا، حیض ہوتا تھا، MC ہوتا تھا، اور وہ نبی مقدس، وہ نبی رحمت للعالمین ایک بستر کے اوپر، 1 بیڈ اور ایک چادر کے اندر اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ آرام فرماتے تھے۔ اسی لیے کہا ہماری شریعت کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ہے نیوٹرل شریعت، نیوٹرل، یہودیوں والی سختی بھی نہیں، کرسچنوں والی آزادی بھی نہیں، یہ ہے اسلام، بالکل بالکل نیوٹرل، ایک دم اعتدال، ایک دم بیچ کا راستہ۔ کہ کتنا اچھا کہا کہ بس بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کری، جمع نہیں کرنی، شاریرک سکھ نہیں ماننا، باقی اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ سو، ساری چیزیں حلال کر دی۔ کتنی پیاری شریعت ہے ہماری، اندازہ لگاؤ۔ یہ کچھ ضروری باتیں ہوئی آیت کے متعلق۔ اب جو
پہلی رات کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی، میں بہت شارٹ کے اندر جلدی میں آپ کو عرض کر دوں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیڈ روم جو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے تو ایز اے لا آف شریعہ اس کا کیا حکم ہے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بیڈ روم کا ڈیکوریشن؟ تو اس کے لیے ہمارے حضرت نے اس کے اوپر فتوے کے جواب میں لکھا ہے کہ شریعت کی بارڈر میں رہ کر کے بیڈ روم کو ڈیکوریشن کرنا جائز ہے. شریعت کی بارڈر میں رہ کر کے بیڈ روم کا ڈیکوریشن جائز ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ اس کے اندر پبلسٹی نہیں ہونی چاہیے. آج تو بیڈ روم لوگ سجاتے اپنی دلہن کے لیے تھوڑا ہی ہے، اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے بعد فیس بک پر اس کو رکھیں گے اور اس کا ویڈیو اتار کر کے فرینڈ سرکل میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کریں گے. تو میں تو اس ہونے والی دلہن کو یہ کہوں گا کہ یہ تیرا شوہر نے خالی تیرے ساتھ نام کی محبت کرتا ہے. اگر تیری سچی محبت ہوتی نا تو بیڈ روم صرف تیرے لیے سجاتا، تیرے لیے ڈیکوریٹ کرتا. یہ تو سب کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تیرے لیے تھوڑا ہی کر رہا ہے. تو اس کے اندر پبلسٹی اور اس کو شیئر کرنا، فیس بک کے اوپر اس کو رکھنا اور اس کا جو ہے ویڈیو بنا کر کے سب دوستوں کو، یہ شریعت میں غلط کام ہے. شریعت اس کی پرمیشن نہیں دیتی. باقی شریعت کی بارڈر میں رہ کر اسراف نہ ہوئے، فضول خرچی نہ ہوئے، تبذیر نہ ہوئے. آپ ڈیکوریٹ کیجئے، تھوڑا بہت اس کو سجا لیجئے، لیکن اس میں خیال رکھنا ماما کا. سمجھتے ہو ماما کو؟ جنات ماما کا خیال رکھنا. یہ عامل لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بہت خوشبو والے پھول ہوتے ہیں نا تو وہاں جنات آتے ہیں. تو کہیں جو ہے وہ پھول سے ڈیکوریشن کرنے کے اندر کوئی تیسرا نہ آ جائے بیڈ روم میں، اس کا تھوڑا خیال رکھنا. جی ہاں، نیچے کسی نے انڈے نہ بچھا دیا، ایسا فرما رہے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو سناؤں، بہت امپورٹنٹ. پہلے وعدہ کرو کہ عمل کریں گے. بھئی یہ ہسبینڈ وائف کے جو تعلقات ہیں، ان کی جو ریلیشن شپ ہے، یہ بٹوین 2 پرسن، 2 آدمی کے بیچ کی ہے. شوہر بیوی، ہسبینڈ وائف، ان کے بیچ کی ہے یہ سب چیزیں. بیوی اپنے شوہر کو دل کھول کے کچھ کہوے، شوہر اپنی بیوی کو دل کھول کے کچھ کہوے، یہ دونوں کے بیچ کی بات ہے. اس کو اپنے دوسرے فرینڈز کے سامنے شیئر کرنا، یعنی رات کی کامنٹری دوسروں کو بتلانا کہ میں نے رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا. اور بیوی اپنی سہیلیوں کو بتلاوے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا. یہ بہت خطرناک گناہ کا کام ہے، بہت خطرناک گناہ کا کام ہے. کوئی بھی شوہر اپنی کامنٹری اپنے فرینڈز کو نہ بتلاوے، اور کوئی بھی عورت، کوئی بھی وائف اپنی کامنٹری اپنی سہیلیوں کو ہرگز ہرگز نہ بتلاوے. 2 حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی امانت جس میں انسان خیانت کرتا ہے، گڑبڑی کرتا ہے، وہ یہ ہے سب سے بڑی خیانت، گڑبڑی. حدیث میں فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، انٹرکورس کرے، جماع کرے، شاریرک سکھ مانے،
اور اس کی سٹوری لوگوں کے سامنے بیان کرے، لوگوں کو بتلاتا پھرے، شیئر کرتا پھرے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے. دوسری حدیث سنو، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا مرد یا عورت، سب سے بری عورت، سب سے برا مرد یا سب سے بری عورت قیامت کے دن وہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس کرتا ہے، جمع کرتا ہے، صحبت کرتا ہے اور اپنی سیکریٹ بات کو لوگوں کے سامنے پبلش کرتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے، دوستوں کو شیئر کرتا ہے. یہ آدمی قیامت کے دن سب سے برا ہوگا، وہ شوہر سب سے برا ہوگا، وہ بیوی سب سے بری ہوگی. اس لیے میں ہر شوہر کو، ہر بیوی کو ریکویسٹ کرتا ہوں، بائی دا ہارٹ میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ اپنی سٹوری کسی کو شیئر مت کرو. اور دوستوں کو اور سہیلیوں کو کہوں گا کہ تم سوال مت کرو کہ کیا ہوا، ہم کو سنا نہیں کیا ہوا، ہم کو سنا نہیں کیا ہوا. وہ ہمارے ایک دوست ہے، پڑھنے میں کچھ ہم سے پیچھے تھے. تب دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا، تو دوسرے 2-3 دوست ان کو رخصتی کے بعد صبح میں ولیمے کے وقت پوچھے کیا ہوا، کیسا رہا، کیا ہوا. تو ان کا دماغ گیا تو وہ کیا کہنے لگے، دیکھ کسی مولانا کو پوچھ کے جائز ہو نا تو میری بیوی کو تیرے پاس بھیج دو. یہ کیا پوچھ کرتا رہتا ہے، چپ چاپ بیٹھنی. تو یہ حل ہے. اسی لیے کوئی سوال نہ کرے اور کوئی سامنے سے کامنٹری بیان نہ کرے. یہ ہماری شریعت کے اندر بہت بڑے گناہ کی بات ہے، بہت بڑی بری بات ہے کہ اپنی سیکرٹ بات، ہسبینڈ وائف کے بیچ کی، بیڈ روم کی بات وہ لوگوں کو شیئر کرنا، یہ بہت برا، بہت خطرناک کام ہے. اس کو ہرگز کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. بس ایک بہت اچھا عمل ہے، لیکن وہ جو ہے نا جن کی بیٹی کا نکاح ہو وہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، کیا نام، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا میرج کس کے ساتھ ہوا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ. رسپیکٹڈ سٹائل میں نام ہونے چاہیے. تو جب نکاح ہوا نا تو حضور خود حضرت علی کے گھر گئے تھے، بیٹی فاطمہ اور علی کے بیڈ روم میں گئے تھے اور ایک اسپیشل عمل کیا تھا. وہ عمل ہر باپ کے لیے سنت ہے. وہ رخصتی کے وقت کے اوپر وہ بہت لمبا عمل ہے، وہ مفتی صاحب کو پوچھ کے ہر باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ اس کی برکت پوری زندگی ان کو دیکھنے کو ملے گی، پوری زندگی وہ برکت دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جب آدمی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کا ارادہ ہو، یعنی کہ بیوی کے ساتھ شاریرک سکھ پورا کرنے کا ارادہ ہو، سیکسول انٹرکورس کا ارادہ کرے، تو اس موقع کے بارے میں یہاں یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرے، بلکہ پہلے بیوی کے ساتھ میٹھی میٹھی، پیاری پیاری، اچھی اچھی بات کر کے اس کو مینٹلی پریپیئر کرے، مینٹلی پریپیئر کرے اس کو، یعنی ذہنی طور پر اس کو تیار کرے. جب تک وہ مینٹلی پریپیئر نہ ہوئے، ذہنی طور پر تیار نہ ہوئے، مانسک طور پر تیار نہ ہوئے، وہاں تک آپ کو جیسا چاہے ایسا مزہ نہیں آئے گا. اور ایسی باتیں کرنے میں تو ہم لوگ بہت ایکسپرٹ ہی ہے.
وہ ایک میگزین کے اندر ایک مرتبہ پڑھا تھا کہ کسی نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ بس میرا نکاح تو ہونے دو، میں تیرے لیے بھی تاج محل بناؤں گا. تو مجھے کسی نے سنا ہے تو میں نے کہا بیان میں اس کو جواب دیا تھا میں نے ایک مرتبہ کہ تاج محل بعد میں بنانا، پہلے ہر مہینے ٹائم پر تیل کا ڈبہ لا کے دینا. تاج محل تو بنتے بناؤ گے، ٹائم پر تیل کا ڈبہ پہنچاؤ یہ بھی شکریہ ہے. خیر، تو پہلے میٹھی میٹھی بات ہو. اور دیکھو بہت اہم چیز جو اللہ والوں سے ہم نے سیکھی ہے، پہلی رات میں، فرسٹ نائٹ میں دونوں میاں بیوی پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرے، اپنی فیملی لائف، اپنے فیوچر، اپنے بھوشیہ، اپنے مستقبل کے لیے دونوں دعا کرے اللہ کے سامنے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات مشہور ہے نا، ہم نے کتنے بزرگوں سے سن رکھا ہے. اللہ وہ جذبات ہمیں بھی عطا فرمائے. جب حضرت گئے اپنی دلہن کے پاس شادی کی پہلی رات کو، تو حضرت نے کیا فرمایا؟ آ جاؤ، نماز پڑھو اللہ کے سامنے، خدا کے سامنے آنسو بہاؤ، رو اور دعا کرو. آج تک امت کے لیے رونے والی الیاس کی 2 آنکھیں تھی، آج سے تیری اور میری مل کے 4 آنکھیں امت کے لیے رونے والی بنے گی. یہ پہلی رات ہوا کرتی ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، فاؤنڈر آف دا دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، اپنی بیوی کے اوپر زویرات دیکھے. بہت مالدار گھر کی بیوی تھی دیوبند کی حضرت کی. عجیب قصہ ہے، رونا آ جاوے. میں نے اسی مسجد میں بیان کیا تھا جب میں نے یہاں بلقان کی کارگزاری کا بیان کیا تھا، تب حضرت کا وہ قصہ بیان کیا تھا میں نے پوری ڈیٹیل میں. بہت شارٹ میں کہہ دوں کہ جب حضرت پہلی رات میں سہاگرات میں اپنی بیوی کے پاس گئے، زویرات اس کے پورے بدن کے اوپر، جا کر کے کہا فقیر مولوی اور یہ زویرات کیسے بنے گی؟ فقیر مولوی اور تمہارے یہ زویرات کیسے بنے گی؟ اور بیوی کو سمجھایا، ترغیب دی. اور اس وقت بلقان کے مسلمانوں کے لیے چندہ ہو رہا تھا. وہ دلہن بھی دلہن تھی، حضرت نانوتوی کی بیوی تھی. جتنے زیور پہن کے آئی تھی پہلی رات میں اتار کر کے بلقان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے چندے میں پیش کر دیا. پہلی رات کے اندر کیسے جذبات تھے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے بڑے. تو پہلے بیڈ روم میں جا کے 2 رکعت نماز، اللہ سے دعا کرنا، اور پھر اس کو مینٹلی پریپیئر کرو، اس کو تیار کرو میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں کر کے، اور اس کے ساتھ کھیل مستی، بدن کا چھیڑ چھاڑ وغیرہ کے ذریعے پوری طور پر اس کو پریپیئر کرو. اور دیکھو رات کا جو شروع کا حصہ ہے نا، اس کے بجائے رات کا آخری حصہ یعنی 2-3 بجے کے بعد، یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے سب سے اچھا وقت ہے، بہترین وقت، بہت صحیح ٹائم، پرفیکٹ ٹائم. اگر اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کرنی تو آدھی رات کے بعد. شروع رات کے اندر آرام کر لے، دونوں کی تھکن اتر جاوے اچھی طریقے سے، اور تھکن اترنے کے بعد اگر آدمی اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو وہ مزہ آئے گا جو شروع رات کے اندر مزہ نہیں آتا، جو آخری رات میں مزہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ چند دعائیں بھی سن لو. کیا ہماری شریعت ہے. سب کہو الحمدللہ علی نعمت الاسلام. خدا نے مسلمان بنایا اور رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا.
قربان جاؤں اس آقا کے قدموں کے اوپر کہ انہوں نے ہم کو ہر چیز کی دعا بتلائی، ہر چیز کی دعا بتلائی۔ حدیث میں فرمایا بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کرنے سے پہلے بھی دعا پڑھو، یہ دعائیں یاد کرو، اس لیے کہ یہ شیطان ہے نا، ایکٹیو پرسن ہے، بہت ایکٹیو، ایکسٹرا ایکٹیو پرسن اگر کوئی ہوئے تو شیطان، وہ ہر جگہ آ کر شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان دعا نہ پڑھے، بہت اچھی طرح سن لو، اگر کوئی مسلمان دعا نہ پڑھے اور اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کرتا ہے تو شیطان اس کے اندر پارٹنر بنتا ہے، اور صرف پارٹنر نہیں بنتا، شوہر کا جو پنیس ہے، شوہر کا جو ذکر ہے، شوہر کی جو پیشاب کی جگہ ہے، اس کے ساتھ وہ لپٹ جاتا ہے شیطان، شوہر کے پنیس کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، پیشاب کی جگہ کے ساتھ شیطان لپٹ جاتا ہے، اور لپٹ کر کے وہ بھی اس کام کے اندر پارٹنر بنتا ہے اگر شوہر نے دعا نہیں پڑھی تو۔ اب اندازہ لگاؤ کہ آج ہم لوگ جو فریاد کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے نافرمان پیدا ہوتی ہے، ہم لوگوں کو مزہ جیسا چاہے ایسا نہیں آتا، اس کا بہت بڑا ریزن اور وجہ یہ ہے کہ جو دعا پیارے آقا نے بتلائی وہ ہم نہیں پڑھتے۔ اور ایک ضمناً بات بتلاؤں، یہ تو ہمارے علاقے میں نہیں، یو پی کے اندر تو باقاعدہ یہ گالی ہے، باقاعدہ گالی ہے۔ ایک مرتبہ میں ہوٹل پر کھا رہا تھا، اتنے میں ایک مشہور گھرانے کا بچہ ہونڈا لے کر کے، 1992 کی بات کر رہا ہوں، تب ہونڈا بھی مرسیڈیز کار کی ویلیو کا تھا، تو وہ لے کر جا رہا تھا اور وہ پانی وہاں بھرا ہوا تھا، تو اس نے زور سے چلایا تو پانی اتنی زور میں اڑا کہ ہوٹل میں جو کھا رہے تھے وہاں بھی وہ پانی اڑا، تو ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو گالیاں کیسے دے رہے، ابے او بے بسم اللہ کے۔ تو میری سمجھ میں گالی آئی نہیں کہ یہ کیسی گالی ہے، مجھے باقاعدہ پوچھنا پڑا کہ بھئی یہ گالی کا میننگ کیا کہ ابے او بے بسم اللہ کے۔ تو انہوں نے سمجھایا باقاعدہ کہ اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے بسم اللہ اور دعا پڑھی نہیں تھی اور اس کا یہ ریزلٹ ہے۔ اس لیے دیکھو میں آپ کو شریعت بتلا رہا ہوں، شریعہ گائیڈ لائن بتلا رہا ہوں کہ بسم اللہ، حضور نے دعا بتلائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کتنی پیاری دعا بتلائی۔ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اے اللہ جنبنا الشیطان، ہم کو شیطان سے بچا کے رکھنا، اور بیوی کے ساتھ جو تو نے ہم کو نعمت دی، یہ جمع کرنے کی، صحبت کرنے کی، انٹرکورس کی، اے اللہ اس نعمت سے تو شیطان کو دور رکھنا، بچا بچا کے رکھنا۔ کتنی پیاری دعا حضور نے بتلائی، دونوں پڑھے، میاں بیوی دونوں پڑھے، یہ دعا دونوں کو پڑھنا چاہیے، اور یہ دعا کپڑے نکالنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ بلکہ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم تو لکھتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ سیکسول انٹرکورس، جمع، صحبت کرنے سے پہلے پڑھو بسم اللہ، اس کے بعد قل هو اللہ پڑھو، پھر اللہ اکبر پڑھو، پھر لا الہ الا اللہ پڑھو، اور اس کے بعد ایک اور دعا پڑھو، بسم اللہ العلی العظیم اللہم اجعلها ذریۃ طیبہ ان کنت قدرت ان تخرج ذلک من صلبی، اللہ کے نام سے جو اللہ بڑے ہیں، بڑے اونچے مرتبے والے، اے اللہ میں جو یہ صحبت کر رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، ضرورت پوری کر رہا ہوں، اس کو تو نیک اور پاکیزہ اولاد کا ذریعہ بنا دے، اور اگر میرے مقدر کے اندر ہے اس کو نکالنا اولاد کو، تو اس کو میرے لیے نیک اور پاکیزہ اولاد بنا دے۔
تو یہ پوری ترتیب ہے. پہلے دعا پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھو، پھر قل هو اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر یہ پوری دعا پڑھو. بسم اللہ العلی العظیم اللہم اجعلها ذریۃ طیبہ ان کنت قدرت ان تخرج ذلک من صلبی. اور اس کے بعد جب منی نکلتی ہے، ویریہ جب نکلتا ہے، سپم جب نکلتا ہے، اس کا سپرے ہوتا ہے، تو اس وقت کے اوپر بھی پڑھنے کی الگ سے دعا آئی. اس وقت بھی ایک خاص دعا شریعت میں آئی، اور وہ دعا بھی اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. اے اللہ، جو یہ نعمت تو نے دی اس میں شیطان کا حصہ نہ رہے. یہ دعا اس وقت زبان سے نہیں پڑھنی ہے، دل کے اندر پڑھنی ہے، دل کے اندر. میں دارالحمد کی ذمہ داروں کو بادب ایک عرض کرتا ہوں. میں نے پہلے پاکٹ سائز کے فولڈر کارڈ بنوائے تھے جس میں یہ سب دعا لکھی ہوئی تھی. جس کا بھی نکاح ہوتا، لو یہ تمہارے نکاح کا تحفہ. تو وہ کارڈ کیسے کہ بیچ میں سب دعا ہو اور اوپر سے وہ کارڈ خالی ہو تاکہ بے ادبی بھی نہ ہو، اور ان کو دے دینے کا کہ اس کو بیڈ روم میں رکھو اور یہ سب دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرو. اس میں یہ تمام دعائیں آ جائے عربی میں، گجراتی میں اس کے ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ بہت سہولت ہو جائے گی. تو یہ دعائیں پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیطان اس کے اندر پارٹنر نہیں ہو سکتا، شیطان اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا. یہ دعاؤں کا خوب اہتمام کرو. اور دیکھو جو ایم سی کی بات آئی تھی نا، حیض کی، تو حیض اور ایم سی کی حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا، انٹرکورس کرنا حرام ہے، ایک گناہ ہے شریعت کا. لیکن بڑے بڑے حکیم لوگ کی لکھی ہوئی ایک بات اور بھی بتلا دوں میں آپ کو. اگر کوئی آدمی حیض میں ایم سی کے زمانے میں بیوی کے ساتھ انٹرکورس کرتا ہے، جمع کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، شاریرک سکھ مانتا ہے، اور اس کی وجہ سے پریگننسی ہوئی، حمل ہوا، بچہ پیٹ میں آیا، تو بہت سے حکیم لوگ لکھتے ہیں کہ اس بچے کی باڈی کے اندر کوئی باڈی کی لائن سے، شاریرک لائن سے، جسمانی لائن سے کوئی عیب اور کوئی خامی اور کوئی نقص ہوگا. اللہ سلامت رکھے. آج بہت سے گھروں کے اندر جو ہے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں. تو معذور بچے پیدا ہونے کا ایک ریزن، ایک کارن، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حیض کے ٹائم میں، ماسک کے ٹائم میں، ایم سی کے ٹائم میں اگر کوئی جمع کرے گا، صحبت کرے گا، تو جہاں حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، وہاں یہ ایک تکلیف بھی ہے کہ ہونے والا بچہ، اس کے بدن کے اندر کوئی کمی آئے گی، عیب آئے گا، نقص آئے گا، شاریرک تکلیف رہ جائے گی. اور میاں بیوی جو ہے بالکل ننگے نہ ہو جاوے، بالکل کپڑے کھلے ہوئے ہو، یہ بھی نہیں. کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لے وے، یہ بہتر طریقہ ہے. اور قبلے کی طرف منہ نہ کرے، قبلے کی طرف سے منہ ہٹا کر کے بیوی کے ساتھ صحبت کرے. ایک بہت نازک بات میں آپ کو بتلا دوں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. کیا سوال؟ کہ شوہر کا پنیس یعنی ذکر، پیشاب کی جگہ، بیوی اس کو چوم سکتی ہے؟ اوپنلی بات کرتا ہوں چونکہ یہ بہت ہے. شوہر کا پنیس، ذکر، پیشاب کی جگہ، اس کو بیوی کیس کرے، اس کو منہ میں لیوے، اس کا شریعت کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ بہت دھیان سے سن لو. جس زبان سے ہم قرآن پڑھے، جس زبان سے اللہ کا پاک نام لیوے، جس زبان سے کلمہ پڑھے، جس ہونٹوں سے درود پاک پڑھے، اس ہونٹوں کے ذریعے سے یہ کرنا، یہ بالکل بد اخلاقی اور بہت غلط کام ہے. اسی لیے اس سے روکنے کی بہت سخت ضرورت ہے.
اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ منی ویریا بعد میں نکلتا ہے، اس سے پہلے مزی نکلتی ہے. آئندہ مجلس کبھی ہوگی تو میں مزی، منی، ودی یہ سب چیزوں کا فرق بھی انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹ ہے اور کس مصلحت سے شریعت نے یہ سب چیزیں رکھی ہے. تو جو مزی نکلتی ہے اس مزی کو تو ناپاک کہتے ہیں. اب مزی نکلی ہو، چونکہ دونوں مستی کریں گے تو مزی تو نکلنے ہی والی ہے، مزہ مزی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو اب جو مزی نکلے گی اور اس حال کے اندر اگر بیوی نے ذکر کو منہ میں لیا، شوہر کے پنیس کو منہ میں لیا یا اس کو کیس دی، تو ساری ناپاکی اس کے منہ میں آئے گی. اور وہ نکلی نہ ہو مزی تو بھی یہ کام کہ جس زبان سے کلمہ پڑھے، قرآن پڑھے، درود پڑھے، اللہ کا نام لیوے، نبی کا پیارا نام لیوے، اس منہ سے یہ کرنا کہ شوہر بیوی اور بیوی شوہر کی شرم کی جگہ کو، پنیس کو، وجائنا کو کیس دیوے، اس کو چومے، اس کو چاٹے، یہ شریعت کی نظر کے اندر صحیح کام نہیں ہے، بالکل صحیح کام نہیں. فتاوی رحیمیہ میں باقاعدہ اس پر ایک سوال جواب ہے پوری تفصیل کے ساتھ. پھر اس کے بعد ایک بات اور بھی سائڈ کی بتلا دوں کہ جب منی نکل جاوے، سپم کا سپرے ہو جاوے، ایجیکیولیشن ہو جاوے، انزال ہو جاوے، تو اس کے بعد جو ہے بہت جلدی شوہر ہٹ نہ جاوے. اسی لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو ابھی پیاس بجھی نہیں ہوتی ہے اور شوہر ہٹ جاتا ہے، تو پھر دونوں کے درمیان کے اندر جھگڑے کے بڑے خطرات رہتے ہیں. یہ ٹاپک ایک مستقل ہے، اس کو فیملی لائف کے پرابلمز کے اندر ایک ریزن یہ بھی بنتا ہے. تو ابھی تو میں صرف اس کو اشارے میں کہہ رہا ہوں، کبھی اس پر ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. اور رات کے آخری حصے کی جمع کی بات تو آ گئی. اور دیکھیے ایک مسئلہ بتا کر کے اب مجلس مکمل کرتے ہیں، آئندہ کے لیے بھی بہت سی چیزیں باقی رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز. ایک بہت اہم ایشو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ہم لوگ سنتے رہتے ہیں نیت نیت نیت، تو نیت کا مسئلہ یہاں بھی آتا ہے، فیملی لائف میں بھی. سن ایک باریک مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں. کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ ضرورت پوری کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، صحبت کر رہا ہے، شاریرک سکھ مان رہا ہے، اور اس وقت کے اوپر وہ ادھر ویمن، ادھر عورت، دوسری عورت، کوئی ماڈل، کوئی آرکیسٹرا، کوئی فلمی عورت، اس کو اپنے دماغ میں لاتا ہے، اپنی سوچ میں لاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کو زنا کا گناہ ہوگا. سمجھ لو اچھی طریقے سے. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سیکسل انٹرکورس کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، صحبت کر رہا ہے، شاریرک سکھ مان رہا ہے، لیکن وہ خیال کیا کرتا ہے، فیلنگ میں کیا ہے، اوہو فلانی آرکیسٹرا کے ساتھ، فلانی ماڈل کے ساتھ، فلانی ہیروئن کے ساتھ میں کر رہا ہوں. تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ کرنے کے باوجود اس کو زنا کا گناہ ہوگا. اور آج جو بلو فلم دیکھتے دیکھتے کرنے کی جو سسٹم آئی ہے کہ بلو فلم چالو ہے اور اس کو دیکھتے دیکھتے پریکٹیکلی کرتے ہیں، تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ گناہ کمپلسری ہو جاتا ہے، بالکل یہ گناہ ہوتا ہے. چونکہ وہاں بلو فلم کے اندر وہ جو پرسن کو دیکھے گا، جس عورت کو دیکھے گا، اس کا دماغ، اس کا دھیان، اس کی فیلنگ، اس کا وچار تو اسی عورت کی طرف ہوگا، اپنی بیوی کی طرف تو ہوگا ہی نہیں.
تو اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس میں زنا کا گناہ ہوگا. آپ کے لیے سب سے بڑی چیز اپنی بیوی ہے, سب سے بڑی چیز آپ کی بیوی ہے. ایک حدیث سنا کر بات مکمل. کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے, اللہ اکبر کہو الحمدللہ. کتنا پیارا ہمارا دین ہے, اور اس وقت ہم دین کی لائن سے, شریعت کی لائن سے بات کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا حدیث پاک میں, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو, ہسبینڈ اپنی وائف کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, ہسبینڈ اپنی وائف کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, اور وائف اپنے ہسبینڈ کو محبت کی نظر سے دیکھے, سیم ٹائم ایک وقت میں بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے, اللہ تعالیٰ اس کپل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ کی رحمت لینے کا کتنا آسان طریقہ ہے. رمضان کا تیسرا عشرہ وہ تو کب آتا ہے؟ پہلا عشرہ رحمت کا, وہ تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, اور یہ رحمت روز لو نہیں, ہر روز لو نہیں, اور اس میں ایج کی بھی کوئی جو ہے یہ نہیں ہے, بلکہ جتنے بوڑھے ہوں گے اتنے گھر میں رہیں گے اور رحمت زیادہ لوٹ سکیں گے. دادا دادی کو دیکھے, دادی دادا کو دیکھے بیٹھ کر کے, نانا نانی کو دیکھے, نانی نانا کو دیکھتے بیٹھے. کتنی پیاری حدیث آقا نے ارشاد فرمائی, جو شوہر بیوی کو محبت سے دیکھے اور جو بیوی شوہر کو محبت سے دیکھے, اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کتنی بڑی اللہ کی رحمت لینے کی چیز ہے. تو یہ کچھ ہائی لائٹ میں نے بیان کی ہے, یہ ہائی لائٹ ہے, ناٹ ان دا ڈیٹیل, یہ پوری تفصیل نہیں ہے, اس لیے کہ اتنی بڑی زندگی کی بات میں آپ کو ایک گھنٹے میں تھوڑا ہی سنا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اتنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین تو کہو. بس ایک مسئلہ جس کے اوپر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے, یہ اورل سیکس کا بھی ہو گیا کہ یہ تو ناجائز غلط کام ہے, اینل سیکس بھی ناجائز ہے, لیکن ایک چیز اس وقت کے اوپر جو بڑھ رہی ہے وہ ہوموسیکسوئل اور گے پیپل کی ہے. ہوموسیکسوئل اور گے پیپل کی, یعنی مرد سے ضرورت پوری کرے, اور لیزبین کی یعنی عورت سے ضرورت پوری کرے. یہ شریعت اور اسلامی قانون میں ناجائز اور حرام ہے. اسلامی قانون میں یہ ناجائز اور حرام ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر ہمارے کوئی بچے ایسی چیز میں ہو یا ہماری بہنیں ایسی ہو تو وہ فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اپنے آپ کو ایسی بری عادتوں سے بچاوے, توبہ کرے. یہ بڑی خطرناک اور گندی چیز ہے. میں دارالحمد کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر یہ آج کا انہوں نے کیمپ رکھا. صحیح بات ہے کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور قول کے مطابق آج پیدائش کا دن, اس کو اس انداز کے ایک پروگرام سے انہوں نے مزین کیا. یہ حقیقی معنی کے اندر بہت اہم کام ہے جس کی امت کو اس وقت بہت ضرورت ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ لوگ پروگرام میں آئے. اللہ تعالی تمام ہی مجلسوں کو بے انتہا قبول فرماوے, اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.